دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت دشمن ہوتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ دولت مند کنجوسی کی طرف میل رہتا ہے اور عالم فیاضی کی طرف۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ عالم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت محدود ہے اور اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے، علم لامحدود ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دولت وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتی رہتی ہے اور علم کبھی نہیں گھٹتا۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی آ جاتی ہے اور علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ دولت نے فرعون اور نمرود جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے پیدا کیے، علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کرایا۔ ناظرین، پھر تورات کا ایک عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوالات پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوراً جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم سوال کرو۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ کوئی والد، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں، اور کون سا وہ پتھر ہے اور کون سا وہ پتھر ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ کون سے دوست ہیں جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمام سوالات کے جواب یہ ہیں کہ وہ مرد جس کا نہ والد ہے اور نہ والدہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد وہ بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ پتھر جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا اور دوسرے پہر میں زچگی کا درد شروع ہوا، اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور وہ 2 دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ 2 دوست جس کی آپس میں کبھی دوستی نہیں بنے گی وہ موت اور زندگی ہے۔ یہ جواب سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ نے درست جواب دیے ہیں، آپ واقعی علم کے سمندر ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون و امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا، بلکہ بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ نصیب ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تھے، جو دوسرے اعزازات سے بلند تر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی، اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جالہانہ رسوم سے مجتنب رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد
اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مرد کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح کم عمر لڑکوں میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد و خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سب میں سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ میں گو عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ بھی ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، میں آپ کا ساتھی اور دست بازو بنوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے محاصرے کیے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کی امانتیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھی ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کا حکم فرمایا۔ شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پرسکون اور اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے بستر پر موجود ہیں اور وہ الصبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر اصل مقصد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مقامی رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن اعظم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین، 2 ہجری غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند منتخب جانثاروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقام پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مباشرت طلب ہوئی۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجو نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے قافلے میں سے ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔
اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا اور اس کے پاس جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت کے جواہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ ناظرین، 3 ہجری غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا۔ اس غزوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کی طرف لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت علی رضی